پہاڑی کی دوسری طرف یہ جنگلی پھولوں پھل دار درختوں سے اس طرح ڈھکی تھی کہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر اوپر سے کوئی دکھتا تو مٹی پتھر کچھ نظر نہیں آتا۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، بہت خطرناک، نایاب، پر اسرار۔ دیکھیے پوری ویڈیو واچ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سلیم، اسلام آباد شہر سے دور ایک پہاڑی تھی۔ یہ جنگلی پھولوں پھل دار درختوں سے اس طرح ڈھکی تھی کہ کوئی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر اوپر سے کوئی دیکھتا تو مٹی پتھر کچھ نظر نہیں آتا۔ سب کچھ ہرا یا پھولوں کا نیلا، پیلا، نارنجی، سرخ رنگ ہی دکھائی دیتا۔ پہاڑی کے برابر سے ایک سڑک گزرتی تھی جو شہر تک جاتی تھی۔ سڑک پکی نہیں تھی، پکی بنانے کی ضرورت بھی کیا تھی۔ ادھر لوگوں کا آنا جانا کم ہی تھا۔ دن میں 2 بار دودھ لے جانے والے گوالے اپنی سائیکلیں کھڑکھڑاتے گزرتے تھے، یا پھر اپنے ریوڑ سنبھالتے ہوئے اکا دکا چرواہے تھے۔ ہفتے میں 1-2 مرتبہ گھوڑوں پر سوار سرکاری کارندوں کا گزر ہوتا تھا۔ کسی کا خط یا تار پہنچانا ہوتا تھا تو ڈاکیا اپنی پرانی سائیکل سنبھالے ادھر نکل آتے۔ جاری ہے وہ آدھا دن گزر کے پہاڑی کی دوسری طرف بستیوں میں گنتی کے چند خط پہنچاتے اور واپس شہر لوٹ جاتے۔ خود بستیوں کے لوگ کبھی کبھار ہی شہر جاتے تھے۔ وہ اپنی ضرورت کا سامان وہیں کے ایک دکاندار سے خرید لیتے تھے۔ دکاندار ہی میں رہتا تھا، اکیلا آدمی تھا، کہیں آتا جاتا نہیں تھا۔ 10-12 دن بعد وہ اپنی گھوڑا گاڑی تیار کرتا اور سویرے شہر چل دیتا۔ سامان خرید کر وہ شام ہوتے ہوتے لوٹتا۔ سورج ڈوبنے تک سب کچھ سنبھال کے فارغ ہو جاتا۔ اندھیرا ہونے پر وہ دکان کے دروازے بند کر لیتا تھا، پھر صبح سے پہلے نہیں کھولتا تھا، چاہے کچھ ہو جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک شیئر کریں۔ کوئی بھی آ جائے مگر کوئی کیوں نہ آنے لگا۔ بستی کے لوگ مغرب ہوتے ہی گھروں میں بند ہو جاتے تھے، پھر دوسرے دن سورج کے ساتھ ہی نکلتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تھی۔ سب نے سن رکھا تھا کہ پہاڑی پر بہت سے خطرناک جانوروں کا بسیرا ہے۔ ایک تو وہاں چیتے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے پلیز شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں چینل۔